الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم رؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس آیت کریمہ کا پہلا معنی کیا بنتا ہے، اس کے حوالے سے پچھلے جمعہ میں نے تقریر کی تھی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اسی آیت کے حوالے سے اس میں دوسرا معنی کیا ہے یہ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس میں اپنے دل میں اتارنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس آیت کریمہ کو صحابہ اکرام علیہم رضوان علیہ مجمعین کے سامنے تلاوت فرمائی تو صحابہ اکرام کو سمجھ آئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ جب صحابہ اکرام کو اس کے حوالے سے تھوڑی بہت سمجھ میں آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تشریح خود اپنے زبان مبارک سے کرنے کے بجائے سب سے پہلے اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح کیا بنتی ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا ذکر کتنا بلند کیا ہے یہ سمجھانے کے واسطے اس کی تفسیر صحابہ اکرام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کتنا ذکر بلند کیا ہے اس معنی کی تفسیر صحابہ اکرام کو سمجھانے کے خاطر آقا علیہ السلام نے کیا کیا، صحابہ اکرام علیہ رضوان کے سامنے اس کا ترجمہ اور اس کا معنی و مفہوم جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ جانتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر بلند کرنے کا معنی کیا ہے، کتنا ذکر بلند کیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی زبان اقدس سے سمجھاتے ہیں تو ہو سکتا تھا کہ منکروں اور منافقوں کے بیچ چرچا ہوتی، یا قیامت تک آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہلکا یا کم جاننے والے مسلمان کہلانے والے لوگ اس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بتاتے تھے۔ اس واسطے ایسا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ کھلا ہی نہیں رکھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ راستہ کھلا ہی نہیں رکھا، کیونکہ خود اللہ جانتا تھا کہ آگے آنے والے مسلمان کہلانے والے کلمہ کو ایسے آئیں گے کہ میرے حبیب کی شان کو گھٹانے کی کوشش کریں گے، ان کا مقام مرتبہ نچلا بتانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے کے آڑ میں، اللہ تعالیٰ کی شان اجاگر کرنے کے آڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اس واسطے اللہ نے نہ چاہا کہ اپنا حبیب بیان کرے، خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ اس کا معنی خود میں کھول کر بیان کرو، اس کا معنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے پوچھ کر صحابہ اکرام علیہ رضوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا فرمانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ایک معنی سب سے پہلے میں نے جو پچھلے جمعہ میں بیان کیا تھا وہ یوٹیوب پر پچھلے جمعہ کا بیان ریکارڈ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے اندر آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب
ورفعنا ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک، یعنی اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا. تو اللہ تعالیٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اے حبیب میں تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، مگر اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر فرمایا اے حبیب میں آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کروں گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کروں گا. تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جب نبوت دینا چاہا تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی عالم الارواح میں میثاق کے اندر وعدہ لیا اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی عالم ارواح میں ایک میثاق ہوا، یعنی ایک ایگریمنٹ ہوا، وعدہ ہوا تمام انبیاء کرام سے. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ میں تم کو فلاں فلاں کو نبوت دوں گا، فلاں کو رسالت دوں گا، کتاب دوں گا، صحیفہ دوں گا، مگر تمہیں نبوت دینے پر تمہارے اوپر ایک دلیل ایسی پیش کروں گا جسے تمہیں سب کو ماننا پڑے گا. اگر تم اس ہستی کو مانو گے تو میں تم کو اس شرط پر نبوت عطا کروں گا. تب اس وقت آسمان پر ان ارواحوں کے اوپر جو ہے نا ایک بادل سایہ کیا، بادل کا سایہ آیا. آنے کے بعد تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ ہمارے سروں پر سایہ کیا ہے. تب انبیاء کرام کی ارواح کا سوال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہی آخری نور ہوگا، یہ میرا وہی آخری نبی ہوگا اور رسول ہوگا، میرا حبیب ہوگا جو دنیا میں سب سے آخر میں آئے گا. جب یہ آخر میں آئے گا وہ تمہارے نبوت کی دلیل بن کر آئے گا. یعنی جتنے بھی انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں آ کر گئے ہیں وہ سب حقیقت میں وہ نبی و رسول تھے. یہ دلیل، یہ فرمان اس نبی کے ذریعے صادر ہوگا. تب ساری امت آنے والی جو ہے نا تمام امتیں تمہیں نبی و رسول تسلیم کریں گے. اس سے پہلے چند لوگ مانے، چند لوگ نہیں مانے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے میرے نبیوں، میرے انبیاء، میرے رسولوں، جب تمہیں میدان محشر میں بلایا جائے گا تو اس وقت تم تمام کے تمام تمہاری امتوں پر گواہ بنا کر پیش کیے جاؤ گے. یعنی ہر نبی اپنی امت کا گواہ بن کر پیش ہوگا اللہ تعالیٰ کے حضور. اے اللہ میں نے انہیں کلمے کی دعوت دی تھی، کلمہ پیش کیا تھا، توحید کی دعوت دی تھی، اور یہ فلاں فلاں شخص میرا امتی تھا، یہ میرا امتی تھا، اس نے تیری عبادت کی تھی، تجھے تسلیم کیا تھا، مانا تھا. یہ گواہ کے طور پر ہر نبی پیش ہوگا اللہ تعالیٰ کے حضور. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم تمام کے اوپر میرا یہ نبی گواہ ہو کر پیش ہوگا. یعنی تمام انبیاء کے اوپر گواہ اور دلیل آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا جائے گا. جب یہ انبیاء اکرام کے ارواحوں سے وعدہ لیا گیا تو انبیاء اکرام دنیا میں آنا شروع ہوئے. انبیاء رسول آئے. آنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب زمان آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ فلاں 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 نبی تھے، یہ فلاں فلاں رسول بن کر آئے، ان کے زمانے میں یہ ہوا، ان کے زمانے میں یہ ہوا. یہ تمام واقعات جو قرآن پاک میں خصائص الانبیاء ہم پڑھتے ہیں یہ تمام کے تمام یہ دلیل کے طور پر پیش کیے گئے. یہ دلیل کے طور پر قرآن کریم میں آیتیں اتاری گئی. اب کلام تو اللہ کا ہے مگر بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صادر ہوا. اور اس کے بعد ورفعنا لک ذکرک کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان بڑے سے بڑے جلیل القدر انبیاء و رسول کے اوپر حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو شہنشاہیت عطا فرمایا. تو یہ پہلا معنی ورفعنا لک ذکرک کا. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں، انسانوں میں سب سے بلند و بالا مرتبہ اور افضل ذات انبیاء کی ہوتی. عوام میں انبیاء کی ذات بلند و بالا، پھر اس کے بعد اولیاء کا مقام آتا ہے. مگر ان بلند و بالا شہنشاہیت، بادشاہت، رسالت، نبوت، ایک ایک سلطنت کی سلطانیت ان انبیاء اکرام کو دینے کے باوجود ان بڑے سے بڑے شہنشاہوں پر شہنشاہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا گیا. تو تمام انبیاء اکرام کے اوپر فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اس واسطے یہ آیت میں سنایا تھا 3 پارہ
جب جہاں سے شروع ہو رہا تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک کو میں رسالت دیا، نبوت دیا، ہر ایک کو فضیلت کے معاملے میں بعض کو بعض پر میں نے فضیلت عطا فرمائی، بعض کو بعض پر فضیلت عنایت عطا فرمائی، مگر ان تمام فضیلت والوں پر فضیلت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عنایت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ پھر ہر نبی ایک مقام پر ایک خطے کے واسطے ایک قوم کی طرف نبی بن کر آیا، کوئی قوم عاد کی طرف آیا، قوم سمود کی طرف آیا، بنی اسرائیل کے انبیاء ایک ایک قوم کی طرف آتے گئے، مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو یہ آیت کریمہ ہے، 9واں پارہ ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل، اے حبیب آپ فرما دے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی یعنی بے شک رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، الیکم جمیعا، تم تمام کی طرف، یعنی اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، اب آدم علیہ السلام کی طرح ایک خطے کے لیے نہیں، نوح علیہ السلام کی طرح ایک خطے کے لیے نہیں، یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے، یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، اس طرح ان کی نبوت وہاں تھی، ان کی نبوت وہاں تھی، اس طرح نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تمام کے تمام روئے زمین کے ہر خطے کی طرف نبی بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک زمان اور مکان عنایت عطا فرمایا تھا، ایک زمانہ، ایک وقت، ایک خاص پیریڈ، جب تک وہ روئے زمین پر تھے تب تک ان کی نبوت تھی، جب وہ دنیا سے گئے ان کا نبوت کا زمانہ ختم ہوا، دوسرے نبی آئے، دوسری شریعت رائج ہوئی، یہاں تک کہ ایک ہی وقت ایک ہی زمانے میں ایک جگہ یعقوب علیہ السلام ہے، ایک جگہ یوسف علیہ السلام ہے، وہاں ان کی رسالت چل رہی، یہاں ان کی رسالت نبوت چل رہی، ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک جگہ اسماعیل علیہ السلام ہے، ایک جگہ اسحاق علیہ السلام ہے، وہ بنی اسرائیل کی طرف ادھر طرف چلے گئے، ملک شام کی طرف، یہ مکہ مدینہ میں رہ گئے، یہاں ان کی نبوت شروع، وہاں ان کی نبوت شروع، یعنی ہر نبی کو کیا ہوا، رسول کو ایک زمان اور مکان میں قید کیا اللہ تعالیٰ، ایک زمانے اور ایک مکان میں قید کیا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو زمان اور مکان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع عنایت عطا فرمایا، ہر زمانہ اور ہر مکان، ہر جگہ، ہر خطہ روئے زمین کا، چاہے زمین ہو چاہے آسمان ہو، چاہے عرش ہو چاہے فرش ہو، ہر جگہ کی نبوت، شہنشاہیت، رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت عطا فرمائی۔ اس واسطے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی ملک السماوات والارض، یعنی جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ خدا جس کے لیے تمام زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے، اس خدا کا رسول میں تمہاری طرف بن کر آیا ہوں، یعنی جہاں جہاں جتنی زمین ہے جہاں تک، اور جہاں جہاں جتنے آسمان ہے، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، وہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ یہ معنی پہلا میں پچھلے جمعہ بھی بیان کیا تھا، یہ پہلا معنی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا، تمام جگہ، ہر زمانہ، ہر مقام میں آپ کا ذکر بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ ہر نبی کو زمان اور مقام میں قید کیا تھا، مگر جب تمہاری باری آئی تو ہر زمان اور مقام کو تمہارے تابع عنایت عطا فرمائے۔ تو یہ پہلا معنی ہوا۔ اب دوسرا معنی، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی جہاں بھی کوئی بھی میرا ذکر کرے گا،
جب بھی جہاں بھی کوئی بھی جب میرا ذکر کرے گا، جب تک تیرا ذکر نہ ہوگا میں اپنا ذکر قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جبریل امین فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب جہاں کوئی میرا ذکر کرے گا اے حبیب وہاں تیرا ذکر ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ ساتھ تیرا ذکر ہوگا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے اذان ہو، چاہے نکاح کا خطبہ ہو، چاہے بچے کی پیدائش ہو، چاہے اس کا عقیقہ ہو، چاہے اس کا نکاح ہو، چاہے اس کا جنازہ ہو، چاہے وہ قبر میں ہو چاہے زمین پر ہو، جب تک اللہ کے نام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں دیا جائے گا تب تک خدا اپنا نام لینا قبول نہیں کرے گا۔ یہ معنی جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے بعد اب اس کی تصدیق میں حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل، اے حبیب ان لوگوں کو آپ فرما دیں لا اذکر حتی تذکر، یعنی اے لوگوں جب تک، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی بھی صرف میرا ذکر نہ کرے جب تک ساتھ میرے حبیب کا ذکر نہ ہو۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اگر تم کچھ بھی عبادت کرو گے یا کوئی بھی دعا مانگو گے، اگر میرا نام اول و آخر نہ لیا، درود شریف کا ورد نہ کیا تو تمہاری دعا بھی زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جائے گی۔ دعا بھی کیا ہوتی ہے؟ جب تک درود شریف نہیں پڑھا جاتا تب تک وہ دعا بھی جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جائے گی، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ یہ معنی ورفعنا لک ذکرک کا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسا بلند کیا کہ ہر ذکر میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اور ان کے ذکر کو جوڑ دیا، ایسا جوڑ دیا کہ بندہ اسے ہٹ نہیں سکتا، چاہے زبان سے کتنا بھی انکار کرے۔ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے والے، ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنے والے، جتنا بھی اللہ کو راضی کرنے نکلو، جب تک سرکار کا ذکر نہ ہوگا تب تک کوئی اللہ کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا۔ قبولیت کی بات بعد میں، قبولیت کی بات یہ بعد میں ہے۔ اس واسطے افضل العبادت نماز، افضل العبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز کے اندر قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، ہر چیز ہے، مگر اس کے اندر سب سے افضل، نماز کے اندر قیام، رکوع، سجود، اس کے اندر سب سے افضل جو نماز کا حصہ ہے وہ فرماتے ہیں وہ شہادت کا حصہ ہے۔ کیا؟ قاعدے میں جب بندہ بیٹھتا ہے اور التحیات جب تلاوت کرتا ہے اس کے اندر جو ہے نا، یہ قاعدے میں جب بندہ بیٹھتا ہے یہ سب سے افضل نماز کا حصہ ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر اس کے بعد اگر بندہ کامل ہوا، مقام ولایت کو پہنچا، تو اب نماز کے اندر اس کے لیے افضل جو جگہ ہے، وہ حصہ ہے، وہ سجدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کاملین کے لیے ہے۔ اب لوگ بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں نماز کے اندر سب سے افضل جو ہے سجدہ ہے، سجدہ ہے، بے شک ہے۔ یہ سجدہ افضل تب بنتا ہے جب وہ بندہ قاعدے کے اندر کامل ہوا ہو، اس کا قاعدہ شہود شہادت مکمل ہوئی تو تب اس کا سجدہ اس کے واسطے کمال بنتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو ثنا پڑھتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں، تسمیہ پڑھتے ہیں، تو تلاوت ہوتی ہے، قرات ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے شان بلند کرتے ہیں، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ہاں وہ قاعدے میں، رکوع میں، سجود میں، سب جب تسبیح اللہ تبارک تعالیٰ کی بیان ہوتی تو ان تمام کے اندر اگر چھان بین کیا جائے تو سب سے افضل حصہ التحیات والا جو قاعدے میں ہم بیٹھے ہیں وہ اس واسطے ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم التحیات شروع کرتے ہیں، اور یہ جو سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں جلد اول میں حدیث بھی ہے کہ جب التحیات بندہ تلاوت شروع کرتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، تک جب بندہ پہنچتا ہے تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بندے کے زبان سے یہ نکلا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کا شہود مکمل ہوا ہے
ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فوراً جواب آ جاتا ہے. التحیات کے اندر السلام علیک ایھا النبی کہتے ہی اسے سرکار کی طرف سے جواب آتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی اولیاء کرام ایسے گزرے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کی نماز کے اندر، نماز خاص اللہ کی ہے، اللہ کی نماز کے اندر جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے بعد جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نماز پڑھنے والے کو، اس نمازی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہ آتا تھا، تب تک اولیاء اکرام آگے نہیں بڑھتے تھے، اسی جگہ پر تکرار کرتے تھے. تکرار کرتے تھے یعنی کیا؟ بار بار اسے دہراتے تھے. السلام علیکم ایھا النبی کہنا خاموش بیٹھو، السلام علیکم ایھا النبی کہنا خاموش بیٹھو، ابھی میرے آقا کا جواب نہیں آیا. پھر السلام علیکم ایھا النبی کہنا خاموش بیٹھو. یعنی عقیدہ یہ رکھنا کہ میں نماز کے اندر ہوں، عبادت میرے خدا کی ہے، مگر اس عبادت خدا کی عبادت کے اندر میں میرے آقا کو، میں میرے نبی کو، میں میرے رسول کو میں سلام کر رہا ہوں. یہ سلام میرا پڑھنا آپ میرے آقا سن رہے ہیں، جب تک آقا کا جواب میں نے سنتا آگے نہیں جاؤں گا. یہ اولیاء کرام نماز کے اندر ضد لے کر بڑھتے تھے. اولیاء کرام کیا کرتے تھے؟ ضد لے کر بڑھتے تھے. السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعلیکم السلام یا امتی نہیں آتا تب تک آگے نہیں بڑھتے تھے. تو یہ اولیاء کرام کا عقیدہ تھا. جب السلام علیکم ایھا النبی ہوا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ہوا، تو اس وقت فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جب یہ بندہ فرماتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف کے اندر، اے لوگوں جب نماز کے اندر جب تم یہ کہتے ہو کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یہ روئے زمین پر اور عرش پر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صالحین بندے ہیں وہ سب کے سب تمہارا سلام سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. سب کے سب سلام بھی سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اس کے اندر ایک عقیدے کا کتنا خوبصورت حسین نقطہ نکلتا ہے کہ آقا نہیں سنتے، نماز کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ خیال نہیں آنا، دھیان ادھر نہیں جانا، وہ معاذ اللہ دنیا سے چلے گئے تب سنتے تھے اب نہیں سن رہے. ایسے کہنے والوں کے منہ پر یہ حدیث تماچا ہے. بخاری شریف کے اندر جلد اول کے اندر یہ حدیث ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر بھی، اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہونے کے بعد جتنے بھی مردے پڑے تھے انہیں اٹھا کر ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا. کنویں کے اندر پھینک دیا گیا. تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے اندر جھانک کر فرماتے ہیں کہ اے منکر ہو، کیا آپ نے انجام کو پہنچ گئے؟ مردوں کو پوچھ رہے ہیں سرکار، کیا اے منکر ہو، جب تک زمین پر تھے مجھ سے دشمنی بھی کیے، مجھ سے ختم کرنے کی کوشش بھی کیے اور میرا انکار بھی کیے، اب جان ختم ہو گئی، اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا گیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ اے منکر ہو، کیا آپ نے انجام کو پہنچ گئے؟ تب صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ یہ مردے ہیں، یہ مردے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں آپ، کیا یہ مردہ سنتا ہے؟ یہ صحابہ کرام پوچھے. شروع کا اسلام تھا، تعلیم ہو رہی تھی، غزوہ بدر پہلی غزوہ ہے اسلام کی. جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، مردے تم سے بہتر سنتے ہیں. کیا بولے؟ مردے تم سے بہتر سنتے ہیں. تو مردے بہتر سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات النبی ہے. سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر زمانے میں، ہر جگہ، ہر زمان، ہر مکان میں موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں سنتے؟ تو جب یہ فرمایا گیا کہ مردے تم سے بہتر سنتے ہیں تو پھر آقا اسلام آگے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جب تم، یہ پوری حدیث ہے، جب تم نماز کے اندر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتے ہو تو روئے زمین کا ہر صالحین شخص اور عرش پر موجود، آسمان پر موجود ہر شخص جو ہے نا، ہر صالحین بندہ تمہارے سلام کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. تو یہ آقا علیہ السلام فرمائے. اس واسطے قبرستان سے گزرتے تو سلام کر دیں، السلام علیکم یا اہل القبور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وبرکاتہ. ہاں اے مرحوموں، آپ پر اللہ کا سلامتی اور اللہ کی برکتیں ہوں اور تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی نازل ہو اور اللہ تعالیٰ تم پر برکتیں نازل فرمائے، تمہاری مغفرت فرمائے.
تو یہ مردے سنتے ہیں تبھی تو کہا جاتا ہے. اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہوا, جب تک تم قبرستان سے گزرنے لگو تو جب تک انہیں سلام نہ کرو تو نہ گزرو. تمہارا سلام اور تمہاری دعا ان کے کام آتی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں برکت عنایت عطا فرماتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایسے جوڑا کہ افضل العبادت نماز, نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کو رکھا. جب تک السلام علیکم ایھا النبی نہ کہو گے تمہاری نماز ہی مکمل نہ ہوگی, تب تک نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا. پھر اس کے بعد نماز کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے اگر لوگوں کو بلانا چاہو تو اذان کہو. جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں پکارتے تب تک اذان مکمل نہیں ہوتی. جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہو گے تو تب تک وہ بچہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر اس کے کان میں ایک اقامت کہی جاتی ہے. اقامت کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ جب تک آقا کا نام نہ کہو گے تب تک وہ بچہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. تب تک اس بچے کے ساتھ پیدا ہوا سو خناس دور نہیں بھاگتا, تب تک بچے کو ڈراتے رہتا ہے. جب یہ کہی جاتی ہے اذان اور اقامت تبھی وہ پیچھا چھوڑ کر بھاگ چلا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں تو تذکرہ کرنے کو بہت ہے. اذان میں ہوا, نماز میں ہوا, نکاح کے اندر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ پڑھنے کو ٹھہرو تو جب تک, یا نکاح کا خطبہ پڑھو, جب تک خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا تب تک وہ خطبہ مکمل نہیں ہوتا. بچے کا اگر نام رکھو تو بھی فرمایا کہ میرے نام پر رکھو, اس نام کے ساتھ احمد یا محمد لگا کر رکھو. پھر اس کے بعد عقیقہ کرنے لگو تو وہ میری سنت کے مطابق کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ نام سے ہٹ سکتے ہیں نہ سنت سے ہٹ سکتے ہیں. یہاں تک کہ جب قبر میں داخل کیا گیا, اب اللہ کے حضور پیش ہو رہا بندہ, قبر میں داخل ہوا تو تیرا خدا کون, تیرا دین کون سا بول کے دو سوال کر کے اس کو چھوڑ دینا تھا. مگر وہاں بھی شرط ہے, جب تک کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اور ان کی ذات اور ان کے چہرے انور کو دکھا کر پوچھا نہیں جاتا, سوال نہ کیا جاتا, تب تک اس کا امتحان مکمل نہیں ہوتا. اس مرحوم کا, اس مرنے والے کا اللہ کا نام بھی بتایا اور اپنا دین بھی بتایا, سب کچھ بتانے کے بعد اس کا عقیدہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر اس کا عقیدہ اور ایمان کیا ہے, ہاں جب تک یہ نہیں پوچھا جاتا تب تک اس کا امتحان مکمل نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد جب قبر سے اٹھے گا تو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگنا پڑے گا. تمام انبیاء کی امتیں تمام انبیاء کے پاس جا کر گڑ گڑائیں گے, مگر کوئی نبی ان کی ذمہ لینے کو تیار نہیں ہوگا. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نہیں پہنچاتے تب تک تمام انبیاء حیران پریشان ہو کر اپنی امتوں کو لے کر گھومتے رہیں گے. گھومتے گھومتے پھرتے پھرتے جب عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام کو پیش کر کے خود بھی جو ہے نا وہاں حاضر ہوں گے. تب ان کا سزا و جزا کا حساب کتاب کا ساری امتوں کا معاملہ شروع ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ خود نہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہاں بھی رکھا ہے. پھر اس کے بعد حساب کتاب ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر, ان کی عظمت و شان بتانے کی خاطر اللہ تعالیٰ عرش پر ایک کرسی ڈالے گا. اللہ تعالیٰ عرش پر ایک کرسی بچھائے گا. پھر اس کرسی پر اپنے شان کے مطابق جلوہ افروز ہوگا. جب جلوہ افروز ہوگا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک کرسی اپنے دائیں جانب رکھے گا, اپنے دائیں جانب ایک اور کرسی رکھے گا, رکھ کر فرمائے گا اے حبیب اب تم میرے برابر اس کرسی پر بیٹھ جاؤ. اب تمام انبیاء امتیں فرشتے جن ملائک تمام کے تمام ایک جگہ کھڑے ہیں. عرش پر سب سے اونچی جگہ پر اللہ جلوہ افروز ہوگا اور اپنے بازو اپنے حبیب کو بٹھائے گا. تو یہ احادیث میں آیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک مرتبہ اس کرسی پر بیٹھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی ادب کی خاطر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. ایک مرتبہ اللہ کے حکم کی خاطر بیٹھیں گے, پھر اللہ کے ادب کی خاطر کھڑے ہو جائیں گے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے التجا کر کے جو لوگ جہنم میں گرے ہوں گے انہیں شفاعت کا اذن اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیں گے اور انہیں نکال کر لائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عرش پر اللہ تعالیٰ کا جلوہ افروز ہونا، میرے لیے کرسی لگانا اور یہ مجھے بٹانا، یہ وہ ہے جسے مقام محمود کہا گیا ہے. مقام محمود کہا گیا ہے. وہاں تک ایک پیدائش سے، ایک تخلیق سے لے کر اللہ تعالیٰ دنیا کو پورا ختم کر کے، دنیا کو چلا کے ختم کر کے، قیامت بپا کر کے، میدان محشر بپا کر کے، آخرت تک اپنے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی رکھا، ان کا نام بھی رکھا، یہاں تک کہ ان کی ذات کو بھی رکھا، ذات کو بھی رکھا. اپنے نور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا، ایک ذات بنایا. پھر اس کے بعد دنیا میں آئے، پھر اس کے بعد محمد بنایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر اس کے بعد آسمانوں پر احمد بنایا تھا، زمین پر محمد بنایا، پھر آخرت میں محمود بنائے گا، محمود بنائے گا. یہ جو ہے نا دوسرا معنی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، جب توبہ کے لیے گڑگڑاتے رہے، بالآخر اچانک یاد آیا یا فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا گیا، کسی نہ کسی طرح ان کے دماغ کو جو ہے نا کھولا گیا، تو تب آدم علیہ السلام جو ہے نا آخر میں دعا کریں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے تجھ سے جو ہے نا شفاعت مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میری اس خطا کو، میری لغزش کو درگزر فرما. جب یہ مانگا گیا تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ اے آدم، یہ محمد ابھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی کسی کو پتا بھی نہیں، خبر بھی نہیں، زمین پر ان کا نزول بھی نہیں، بعثت بھی نہیں، ہاں تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ محمد ہے اور اس کے وسیلے سے میں توبہ کروں، معافی مانگوں؟ تب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ جب میری تخلیق ہوئی تھی، جب میں آنکھیں کھولا تھا، دیکھا تھا، تو سب سے پہلے میں نے جو دیکھا تھا وہ یہی نام تھا جو تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اے اللہ میں عرش پر اس کو لکھا ہوا پایا، میں جو ہے نا جنت کے ہر درخت پر اس کو لکھا ہوا پایا، جنت میں موجود ہر درخت کے پتے پتے پر تیرے نام کے ساتھ اس نام کو پایا. میں تبھی سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی نام نہیں. یہاں تک کہ جہاں پر لوح محفوظ پر تمام کی تقدیر لکھی گئی ہے، اس لوح محفوظ کے پیشانی پر تیرے نام کے ساتھ اس نام کو پایا. تو تبھی مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، بے شک یہ ضرور کوئی نہ کوئی تیرا خاص بندہ ہے اور تیرا خاص نبی اور رسول ہے. تو اس کے نام کے وسیلے سے میں نے توبہ مانگی، اللہ اس نام کے وسیلے سے مجھے بخشش عنایت فرما. تو یہ آدم علیہ السلام بیان کیا. اب یہاں تک میں اپنی تقریر روکتا ہوں. یہ دو معنی بیان ہوئے، ورفعنا لک ذکرک کے دو معنی بیان ہوئے، اور اس کے 3 یا 4 معنی بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آگے جمعہ ایک معنی بیان کروں گا، پھر اس کی تشریح انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. ہم میرے بیان کرنے میں کچھ بھی غلطی خامی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا